السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو عائشہ آیت کینیڈا ولاگس۔ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اپنا اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھ رہے ہوں گے۔ آئی ایم ایک اور نئے برانڈ نیو ایکسائٹنگ ولاگ کے ساتھ۔ ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جائیں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے ہر نئے آنے والے ولاگ کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ جنہوں نے میں نیولی جوائن کیا ان کو ویلکم ٹو آور چینل، ویلکم ٹو آور فیملی، تھینک یو سو مچ۔ چلیں جی، آج آپ کے ساتھ ایک کوئک سی افطار ریسیپی شیئر کرتے ہیں، جو کہ میں نے ابھی لٹرلی جاب فنش کی تھی اپنی 4 بجے، اور بس میرے پاس سوا ایک گھنٹہ تھا۔ میں نے کہا اسی میں جو ہے نا اپنی ریسیپی بناتے ہیں اور ساتھ ہی بس افطاری کی تیاری کرتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے کہیں جانا ہے، پھر پہلے آیت کو پک کرنا ہے، پھر کہیں جانا ہے اور واپس آ کے افطار کا ٹائم ہو جائے گا۔ سو میں نے کہا جلدی جلدی سے ہم اپنا کھانا بنا لیں پہلے۔ آج میں بنا رہی ہوں کباب کی ہانڈی۔ آپ لوگ ریسیپی دیکھتے جائیں، میں نے کچھ بھی حساب سے نہیں ڈالا، ٹو بی آنیسٹ۔ لائک پیاز ڈالے ہیں، اور جو کباب میں اس دن کاسکو سے لے کے آئی تھی الشمس والے، وہ کباب میں نے یوز کیے ہیں کیونکہ وہ آلریڈی چارکول کوکڈ تھے۔ سو ان کو ہلکا سا میں نے مائکرو ویو میں گرم کیا، اینڈ دیٹس اٹ۔ بس اس طرح سے اس کو یوز کر لیا۔ مسالہ بنا کے ٹماٹر پیاز ڈال کے مسالہ بنایا، اور مسالہ بنا کے اس میں وہ پیاز ڈالا ہے، کباب ڈالے ہیں، اینڈ دیٹس اٹ۔ سو کچھ تھوڑے بہت جو گھر میں پڑے ہوئے مسالے وہی یوز کیے ہیں۔ کوئی اتنی وہ کہتے ہیں نا ٹاپ ناچ قسم کی کوئی ریسیپی نہیں ہے۔ بس آپ لوگ ریسیپی کو دیکھیں، ہم کرتے ہیں ذرا آپ سے کچھ باتیں، کیونکہ مجھے جو ہے نا بہت بھون کے بہت وہ اس طرح سے کھانے بنانے کی عادت نہیں ہے۔ مجھے ہمیشہ جو ہے نا کچھ چیزیں، اسپیشلی جو پیاز اور یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ مجھے ہلکی ہلکی سی وہ اس میں تھوڑا سا کرنچ جو ہے نا وہ بہت پسند ہے۔ اس لیے میں کسی بھی کھانے کو بہت زیادہ نہیں پکاتی۔ مجھے وہ بھون کے جو گھنٹہ ڈیڑھ جو ہے نا بھونتے ہی رہو مسالوں کو، وہ والی ہانڈیاں مجھے بالکل پسند نہیں ہے۔ چلیں جی، آج ہم بات کرتے ہیں کہ لائف میں جب بھی کوئی انسان کی کوئی پرابلم آتی ہے یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے، کوئی ہارڈشپ آتی ہے، تو اس کو انسان کو کیسے ڈیل کرنا چاہیے، کیسے اس چیز میں سے انسان کو باہر نکلنا چاہیے۔ کہ میری لائف آپ لوگوں کے سامنے ہے، میں ڈیلی آپ لوگوں کے ساتھ ولاگس شیئر کرتی ہوں، اپنی پرسنل لائف شیئر کرتی ہوں، لیکن کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مطلب آپ یہ 10-12 منٹ کے ولاگ میں 24 آورز آپ کے ساتھ نہیں شیئر کرتی ہوں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بیک آف دا مائنڈ چل رہی ہوتی ہیں۔ جیسے ابھی کچھ دنوں پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ جو میرا گاڑی کے لیے ٹکٹ آیا تھا، اس ایک ٹکٹ کی وجہ سے کتنی انسان کو بیک اینڈ پہ ورکنگ کرنی پڑتی ہے، کہ میں نے رائٹ اوے لائرس کو کال کی، ان سے انفارمیشن لی کہ اس کا کیا ایفیکٹ ہے، اس کو پے کرنا چاہیے، اس کو فائٹ کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے۔ سو وہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ آپ کو خود سے سوچنی پڑتی ہیں۔ کوئی اس وقت بیٹھ کے آپ کو مشورے نہیں دے سکتا، کسی سے آپ پوچھ نہیں سکتے، کیونکہ آپ گھر پہ اکیلے ہو، تو بچی ہے، وہ کیا ہی آپ کو بتائے گی، اس سے تو نہیں آپ یہ چیزیں ڈسکس کر سکتے۔ سو کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ان ایکسپیکٹڈ ہوتی ہیں، جن کا آپ نے سلوشن بھی خود ہی ڈھونڈنا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ابھی میری انشورنس رینیو ہونی ہے گاڑی کی، ٹھیک ہے۔ سو وہ انہوں نے 1 مہینہ پہلے، یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جی گاڑی کی انشورنس کے وہ لوگ پیپر بھیج دیتے، جس کمپنی کے ساتھ آپ کی انشورنس ہوتی ہے نا، وہ اپنے حساب سے رینیو کر کے تو وہ آپ کو پیپرز بھیج دیتے ہیں۔ پھر آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے، ابھی ہے میرے پاس 2 مہینے ہیں، 1.5 مہینہ ہے، لیکن مطلب میں پھر بھی اپنا شاپ اراؤنڈ کر رہی ہوں، کیونکہ جو مجھے پیپرز آئے ہیں وہ آلریڈی جتنی میری انشورنس تھی اس سے بھی $5 بڑھ کے آئے ہیں پر منتھ۔ سو میں پھر ان سے پوچھا، میں نے کہا یہ کیا طریقہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جس سٹی میں آپ رہ رہے ہیں، یہ اس سٹی کا کمال ہے کہ کلیمز جس سٹی میں آبویسلی زیادہ ہوتے ہیں ادھر پھر انشورنس بھی بڑھتی ہے۔ یہاں پہ آج کل گاڑیوں کا بھی بہت ایشو چل رہا ہے کہ گاڑیاں چوری ہو رہی ہیں، سو وہ ظاہر ہے وہ ساری چیزیں انشورنس پہ پڑتی ہیں۔ انشورنس پھر وہ انکریز کرتے ہیں، پھر وہ سب کی انکریز کرتے ہیں، کیونکہ جس ایریا میں زیادہ ایشوز ہوتے ہیں وہاں پہ وہ پھر انشورنسز بھی بڑھا دیتے ہیں۔
تو جب تک آپ شاپ اراؤنڈ نہ کرو، جب تک آپ دیکھو نا، اب لائک 2 سال پہلے میرا ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا، تو اس کی وجہ سے میری جن کے ساتھ میں پہلے تھی انشورنس، جن سے میں نے لی ہوئی تھی جس کمپنی سے، وہ مجھے آفر کر رہے تھے $650 پر منتھ کی انشورنس. تو تب میں نے اگر شاپ اراؤنڈ نہ کیا ہوتا تو لٹرلی میں $250 ایکسٹرا پے کرتی ایوری منتھ. سو میں نے جب شاپ اراؤنڈ کیا تو مجھے کمپنی سے $250 پر منتھ کی سیونگ ہوئی. سو وچ از اے ویری ہیوج تھنگ ٹو بی آنیسٹ، کہ مطلب $250 پر منتھ کا مطلب ہے کہ تقریباً جو ہے نا $3,000 کا فرق پڑتا ہے سال کا. ٹھیک ہے، سو یہ ساری چیزیں آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب کبھی کوئی اس طرح کی سچویشن آتی ہے، کوئی ایشو آتے ہیں، کوئی پرابلم ہوتی ہے، تو اس چیز کا سلوشن ڈھونڈنا چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہائی یہ پرابلم آ گئی، اب میں کروں تو کروں کیا، یا وہ کہتے ہیں نا کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں یا آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں کہ جی بس یہ پرابلم آئی ہے، ادھر سے آئی ہے ادھر سے گزر جائے گی، تو ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں تاکہ ہمیں کچھ نظر نہ آئے. ایسے نہیں ہو سکتا. پرابلمس کو فیس کرنا پڑتا ہے، اور جب اگر آپ کو کہتے ہیں نا آپ کو کوئی کسی چیز کی پرابلم کو نہ فیس کر پائیں تو تھوڑا اپنے آپ کو ریلیکس کریں، تھوڑا اپنے لیے ٹائم آؤٹ نکالیں، تھوڑا سا مطلب کہیں پہ گھوم پھر آئیں تاکہ تھوڑا سا آپ کا مائنڈ فریش ہو، اور پھر آپ ایک نئے سرے سے جو ہے نا اس چیز کے بارے میں سوچ سکیں، فریش مائنڈ کے ساتھ سوچ سکیں کہ ہاں جی اب اس سچویشن میں مجھے کیا کرنا چاہیے، کیا اس سچویشن کا حل نکالنا چاہیے. اسی طرح لائف میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن میں جو ہے انسان کو کسی کے مشورے کی ضرورت ہوتی ہے. بندہ چاہتا ہے کہ انسان کسی سے ڈسکس کر پائے، بندہ چاہتا ہے کہ کوئی اس کو کوئی اس چیز کے بارے میں کوئی رائے دے سکے، کوئی مشورہ دے سکے، کوئی بات کر سکے. لیکن ہر چیز آپ ہر وقت کسی سے شیئر نہیں کر پاتے جب آپ ایک ایسی سچویشن میں ہوں کہ جہاں آپ نے چیزوں کے ساتھ اکیلے ڈیل کرنا ہے. تو اس صورتحال میں جو سب سے مین چیز ہے نا، جو آپ کو آپ کی ہمت بناتی ہے اور جو آپ کو اسٹرانگ کرتی ہے، وہ آپ کی اپنی مینٹل کیپیبلٹیز ہیں، آپ کی اپنی اسٹرینتھ ہے، آپ کی اپنی ول پاور ہے، جو آپ کو ہیلپ کرتی ہے کہ آپ کتنا اس چیز کے بارے میں اس چیز کو پازیٹیو لے کے، کوئی ایون کوئی پرابلم بھی آ جائے نا تو اس چیز کو جتنا آپ پازیٹیو لے کے اس کے ساتھ ڈیل کریں گے نا، اتنی وہ چیز آسانی سے، وہ کہتے ہیں نا، آپ آسانی سے اس چیز میں سے نکل جائیں گے. اسی لیے جب کبھی انسان کبھی ہاسپٹل بھی جاتا ہے نا تو انسان کو لائک کسی بھی پیشنٹ کو ڈاکٹرز یہی کہتے ہیں کہ آپ اپنی ول پاور سے اپنی بیماری کے ساتھ لڑ سکتے ہیں. کوئی اور دوسرا آپ کو کے لیے کچھ بھی کر جائے نا، وہ آپ کو اس بیڈ سے اٹھا نہیں سکتا جب تک آپ خود نہ چاہیں. سو ول پاور اور اسٹرانگ مائنڈ کی جو ہے نا بہت ضرورت ہوتی ہے، اور بہت یہ چیزیں آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں چیزوں سے لڑنے میں، چیزوں سے کوپ کرنے میں. اب باقی آپ اپنی لائف میں کیا کر رہے ہیں، کیا آپ کو صحیح لگتا ہے کہ آپ کس طریقے سے اپنی لائف کو بہتر کر سکتے ہیں، کیا آپ سٹیپس لیتے ہیں، اس چیز کا آپ کو آپ سے زیادہ بہتر کوئی بھی نہیں بتا سکتا. ٹھیک ہے، مطلب اگر کوئی کہتا ہے نا کہ جی آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں، یہ کام آپ کے کرنے والا نہیں ہے، یہ کام آپ کی ویلیو کو ڈیگریڈ کر رہا ہے، یا آپ یہ کام نہ کریں، اگر آپ یہ کام کریں گے تو ہم آپ سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے، یا ایسی کوئی چیز، مطلب کہ وہ بیسیکلی آپ کو آپ کے فوکس سے ہٹانا چاہتے ہیں کہ جو آپ فوکس کر رہے ہیں اپنی لائف میں، جو بھی چیز آپ اپنی لائف میں بہتر کر رہے ہیں یا کسی بھی طریقے سے، ہاں آبویسلی وہ آپ کے سوشل کلچر میں اور آپ کے ریلیجن کے حساب سے سیٹ بیٹھنی چاہیے. ایسی چیز ہونی چاہیے کہ جس سے آپ کو یہ نہ لگے کہ ہائی میں یہ کیا کر رہی ہوں، لائک مطلب میں ایسے نہیں کرنا چاہیے، یا اس طرح سے مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے، یہ میرے ریلیجن کے خلاف ہے یا میری کلچرل اس کے نارمز کے خلاف ہے. اگر آپ سیٹسفائیڈ ہیں نا کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ آپ اپنی لمٹس میں رہ کے کر رہے ہیں، تو پھر دوسرے کوئی جو مرضی کہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. کیونکہ وہ آج میں کسی کی بات سن رہی تھی، انہوں نے بڑی پیاری بات کی کہ بھوکے کو کوئی کھانا نہیں کھلاتا،
نہ کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کو کوئی چیز چاہیے یا ہم آپ کی کوئی ہیلپ کر دیں. مطلب جب آپ اپنی اسٹرگل والی لائف گزار رہے ہیں نا تو کوئی آ کے آپ کو وہ کندھا نہیں دیتا. ٹھیک ہے. سو انہوں نے بڑی پیاری بات کی کہ بھوکے کو کوئی کھانا نہیں کھلاتا اور جس کا پیٹ بھرا ہوا ہو نا اس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا. مطلب جس کے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سب کچھ ہو نا الحمدللہ اس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا. اس سے لوگ جیلس ہوتے ہیں, اس سے لوگ لائک حسد کرتے ہیں بیسیکلی. سو یہ دنیا ہے, یہ دنیا کسی کو کسی حال میں جینے نہیں دیتی, نہ خوش رہنے دیتی ہے اور دکھی ہو کے. ظاہر ہے آپ تکلیف میں ہوں گے, وہ تو شاید خوش ہوں لیکن آپ ضرور تکلیف میں ہوں گے. سو اس لیے لوگوں کی باتوں سے ڈرنا چھوڑ دیں, لوگوں کی باتوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں. کریں وہ جو آپ کا دل کرتا ہے, جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے حق میں ٹھیک ہے. آپ اس چیز سے کسی کی ڈس رسپیکٹ نہیں کر رہے تو دیٹ مینس دیٹ یو آر ناٹ آن دا رانگ پاتھ, یو آر آن دا رائٹ ٹریک. کیونکہ زندگی میں بہت سے ایسے اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں جہاں پہ وہ بڑے بوڑھوں کی باتیں ہوتی تھی نا کہ کئی ٹائم ایسا آتا ہے کہ آپ کا اپنا سایہ بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے. تو وہ واقعی سچ ہے کہ مطلب کوئی مشکل وقت میں آپ کا ساتھ نہیں دیتا. جب کسی کو پتہ لگتا ہے نا کہ یہ انسان مشکل میں ہے یا یہ انسان کسی تکلیف سے گزر رہا ہے تو لوگ اس سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں کہ کہیں یہ ہم سے ہی کوئی امید نہ لگا کے بیٹھ جائے, کہیں یہ ہم سے ہی کوئی آس نہ لگا کے بیٹھ جائے, کہیں یہ ہمارے ہی سر کے اوپر نہ آ کے پڑ جائے. سو اس لیے لوگوں کے رویے جو ہے نا آپ کی طرف چینج ہو جاتے ہیں. مشکل وقت تو ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی اپنی خوشی میں بھی آپ کو شامل نہیں کرنا چاہتا. وہ یہی سوچتے ہیں کہ کہیں ہم اس کو اپنی خوشی میں شامل کریں تو ہماری خوشیوں کو اس کی نظر نہ لگ جائے. ان لوگوں کے خیال میں وہ بقول ان کے آپ کی بد نصیبی کو اپنی خوشیوں سے بچا رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ جب وہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں نا تو آپ کا وہ جو کہتے ہیں نا آپ کا یقین اور آپ کا بھروسہ جو ہے وہ اللہ کی ذات سے اتنا جڑتا جاتا ہے, اتنا آپ اللہ کی ذات کے قریب ہو جاتے ہیں نا کہ پھر دنیا چاہے وہ کہتے ہیں نا جو مرضی کرتی رہے کوئی فرق نہیں پڑتا. جب انسان یہ کہنا شروع کر دیتا ہے نا کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے تو بس پھر بات وہیں پہ ختم ہو جاتی ہے. اور یہ ان کی جیت نہیں ہوتی, یہ آپ کی جو ہے نا یہ آپ کی جیت ہے ایکچولی. کہ آپ بیسیکلی وہ آپ کو دنیا کی نظروں میں گرانا چاہتے تھے کہ ہم نے تو اسے اس قابل بھی نہیں سمجھا کہ ہم اسے اپنی خوشیوں میں شامل کرتے, لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ ان کے یہ کرنے سے آپ کتنے آگے جا رہے ہیں. سو جب لوگ آپ کے ساتھ یہ کام کر سکتے ہیں نا تو آپ لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں, کیونکہ لوگ ہمیشہ جو ہے نا چڑھتے سورج کو سلام کرتے ہیں, کوئی بھی ڈوبتے ہوئے سورج کو سلام نہیں کرتا. سو اس لیے بجائے ان کے ان رویوں پہ افسوس کرنے پہ کہ یا افسردہ ہونے کے, آپ ایسے کام کریں, آپ اپنے آپ کو اتنا بیٹر کریں کہ وہ ترسیں آپ سے بات کرنے کے لیے. سو یہ ہے ایکچولی وہ کرارا جواب جو آپ ایسے لوگوں کو دے سکتے ہیں, بجائے یہ سوچنے کے کہ لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کریں گے. ارے وہ لوگ آپ کے گھر میں آ کے جو ہے نا آپ کی گروسریاں نہیں کرتے ہیں. آپ کے گھر میں آ کے اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے نا تو وہ آپ کی وہ ضرورت پوری نہیں کرتے ہیں. سو وہ جو مرضی کہتے رہیں, وہ کہتے ہیں نا جس کا جتنا ظرف ہوگا, جس کی جتنی زبان ہوگی وہ اسی طرح کی بات کرے گا, وہ اسی طرح کا اس کا خیال ہوگا, اسی طرح کا وہ گمان کرے گا. سو ایسے لوگوں کی باتوں کو دل پہ لگانے سے بہتر ہے کہ وہ کہتے ہیں نا ہنس کے ٹال دیں کہ وہ تو خود ایک وہ کہتے ہیں نا بیمار ذہن کے مالک ہیں, وہ کیا آپ کو کوئی خوشی دیں گے. خوش رہنا اور آگے بڑھنا ہر ایک کا بنیادی حق ہے. اس کے لیے اگر آپ کو کوئی بھی جائز طریقہ نظر آتا ہے, کوئی بھی جائز صورت نظر آتی ہے جو آپ کر کے آپ اپنے آپ کو خوش رکھ سکتے ہیں, سو گو فار اٹ.
اصل رشتوں کی پہچان تبھی ہوتی ہے جب آپ کسی مشکل میں آتے ہیں، تبھی آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ کون کھڑا ہوا ہے یا آپ کو ایکچولی سپورٹ کون کر رہا ہے۔ اور جو لوگ صرف خوشی کے ٹائم پہ آپ کا ساتھ دیتے ہیں نا، وہ ایکچولی منافق لوگ ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ اس لیے منافق ہیں اور وہ اس لیے مطلب پرست لوگ ہیں کیونکہ ان کا مطلب اسی، جب آپ خوش ہیں تو ظاہر ہے آپ کسی کی ہیلپ کر دیں گے یا کسی کے کام آ جائیں گے، یا آپ اتنی استطاعت رکھتے ہوں گے کہ آپ کسی کو آسانی پرووائڈ کر سکیں یا کچھ بھی اس کے لیے پازیٹیو کر سکیں، اسی لیے وہ اس ٹائم پہ آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن جیسے ہی ان کو پتہ چلتا ہے نا کہ یہ انسان ٹربل میں ہے، یہ انسان پرابلم میں ہے، تو پھر وہ ایسے غائب ہوتے ہیں کہ سوچ آپ کی۔ تو آئی ہوپ میری آج کی باتیں آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی ہوں گی اور آپ لوگوں کو انڈرسٹینڈ ہوا ہوگا۔ اور یہ صرف باتیں نہیں ہیں، یہ میں نے لٹرلی یہ چیزیں ایکسپیرینس کی ہیں، اور میں اپنے ایکسپیرینس سے آپ کو بتا رہی ہوں کہ جو صرف خوشیوں میں آپ کا ساتھ دیتے ہیں نا، وہ کبھی بھی آپ کے ساتھ سنسیئر نہیں ہوتے ہیں۔ ان کا آپ سے کوئی نہ کوئی ایسا مطلب ضرور ہوتا ہے جس کی بنا پہ وہ آپ کے ساتھ اس ٹائم پہ ساتھ دے رہے ہوتے ہیں، ادروائز وہ ایسے مشرومز کی طرح غائب ہوتے ہیں نا کہ سوچ ہے آپ کی۔ چلیں جی، آپ لوگ بھی ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے، مجھے آپ لوگوں کے کومنٹس کا انتظار رہے گا، اور مجھے اور آیت کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اپنے اگلے ولاگ میں، ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔